حضور امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق دے شاگرد نے، انہاں دا مکان سی دوسری منزل سے رہائش سی، تو آپ صرف 3-4 گھنٹے آرام کر دیا، آرام کرن واسطے گھر آئے امام صاحب، تو پیچھو دروازہ کھٹ گیا، آپ اتلی منزل کو تھلے آئے، ایک بندہ آگے کھڑا تھی، آپ نے فرمایا ہاں بھئی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنا آیا سا۔ فرمایا پوچھو۔ جی میں نے بول گیا میں پوچھنا کی سی۔ اچھا میاں جدو یاد آ جائے پھر آ جائے، آپ پھر سیڑھیاں چڑھے اور اپنے بستر تے جا کے لیٹن لگے، دروازہ پھر کھٹ گیا، آپ پھر تھلے آئے، اگے سیم بندہ سی، کدھر آئے ہو؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھی لیکن میں نے پھر بول گیا، آپ پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر سون لگے، پھر دروازہ کھٹ گیا، آپ پھر تھلے آئے، جی میں نے یاد آ گیا ہے مسئلہ کی پوچھنا ہے۔ ہوں آپ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی بندے وہ سون لگے 24 گھنٹیاں تو بعد وہ بندہ اس طرح تنگ کرے، وہ درویش ہے، تبان درویش ہے۔ آپ فرمایا ہاں پوچھ۔ اسے کہا جی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جڑا پخانہ ہوں ہے، بندہ واش روم بند ہے نا، جو ہے پخانہ جس میں ستے یہ میٹھا ہوں ہے یا کڑوا ہوں ہے؟ مسئلہ میں پوچھنا۔ آپ فرماتے ہیں 2 حالتیں الگ الگ ہوتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تازہ ہوئے تو میٹھا ہوں ہے ذائقہ اس کا، خشک ہو جائے تو کڑوا ہو جائے۔ وہ سب کو سوال کیتا ہے کہ یہ جی تسی چکھے آئے تو دس رہے یعنی تو انہوں ایک میں پتا لگا ہے کہ یہ ایسا حالت جملہ ہے تسی چکھے آئے۔ میں بھی صدقے جامع حوصلے آنے دے حوصلے آخر شاگرد کی دے آئے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں چکھے آتے نہیں، لیکن قیاس کیتا ہے کہ جدو تازہ حالت جملہ ہے تو مکھیاں بیٹھ دیا اور مکھی صرف مٹھے تے بیٹھ دیا، خشک ہو جائے تے نہیں بیٹھ دیا، لہذا میرے دا مطلب وہ کڑوا ہو گیا، تاثیر بدل گئی۔ قیاس کیتا ہے، اس نے کہا جی وہاں ہاتھ پڑھاؤ من کلمہ پڑھاؤ۔ کچھ سمجھ آئیے حضرات؟ سونے ہاتھ اٹھا کرو من کلمہ پڑھاؤ۔ میں چیک کرتا پیا بھئی جڑے یہ مسلمان حضور دے غلام نے انہاں وچ حوصلہ کتنا کوئے، کیونکہ عالم حوصلے والے ہوندے ہیں۔ اور کو سمجھ آئیے کوئی؟ ہاں ہوں ساڈے حوصلے کی کہڑی گل سناواں تانوں؟ کوئی پچھلے مہینے کی گل ہے، گل حقیقت ہے، ویسے تسی ہن لطیفہ سمجھ لینا ہے، گل حقیقت ہے۔ میں ایک پنڈ گیا ہوں تو ساڈے کافی سارے بچے مرید نے تے اوتھے مینوں انہاں گل سنائی، پنڈی بٹیاں دے جلال پور بٹیاں دے الگ پاسے کر کے ایک پنڈ علامہ صاحب تقریر پہ فرماندے ہیں، انہاں دسیا کہ حضور غوث پاک سرکار جڑے نا انہاں دی بکری سی، وہ شیر اگے ڈالی، شیر و بکری نہ کھائی، کرامت کو بیان کر رہے ہوں۔ اگو ایک بندہ بیٹھا سی، اسے کہ حضرت صاحب بکری نہیں بکرا۔ انہوں نے کہا بھئیا میں تے کتاب وچ پڑھیا ہے بھئی بکری آئی، تو کیوں آنا بکرا ہوندہ؟ میں ڈولیا ہی سنے کہ بکرا تے لہذا تسی اپنی غلطی درست کرو۔ وہ علامہ صاحب کی تھوڑے جے پھر تن پتہ ہے علامہ صاحب ذرا غصے چاہ کے انہوں نے فرمایا بھئی جو روایت میرے تک پہنچی ہو سکتا ہے اس کے خلاف کی گل ہوئی ہو۔ میں نے اتنے پنڈے جو نے دسیا کہ علامہ صاحب یہ ہے بھئی جڑا میرے مسئلے وچ بولے نا میں ان کڑکا دینا، خبردار بولنا نہیں۔ وہ جاٹا ہے وہ نہ بولے تو کوئی نہ، وہ باہر گئے تو علامہ صاحب نہ رو لڑ پہ لڑائی ہویا، علامہ صاحب جڑے نے انہاں دی 2 انگلاں ٹوٹ گئی۔ علامہ صاحب تھانے گئے، پہلا ہسپٹل گئے پھر تھانے گئے، وہ بندے بھی تھانے پڑ گئے، پرچہ ہو گیا، بندے اندر۔ اے ساڈا طریقہ ہے تبلیغ میں کہ اسی اس گل تو بھی بندیاں نال ناراض ہو سکنے آ کہ بکرا ہا سجڑا سمجھ آئیے، تو بجائے اس لئے اگر اسی اپنے اصل گل تے توجہ دئیے اور جو چیز ہے وہ دسیے تو یقیناً اس دے اثرات ہو۔
اس دے اثرات ہوں. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ دا بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکہ کڑوا ہوندا ہے، وہ ایک من بھی ہوئے تو تے مکھی ایک نہیں بیٹھتی. شاید میٹھا ہوندا ہے، وہ تے ایک قطرے ہوتے بھی چھتا بن جاتا ہے. مبلغ دی زبان وچ مٹھاس ہونی چاہیے. دلیل دی دنیا وچ دلیل دا کوئی توڑ نہیں ہوندا. ہٹ دھرمی ایک الگ چیز ہے، دلیل جدوں بھی کامل ہوئے ادوں بندے دے ذہن تے اثر کرتی ہے. نیچرل مائنڈ بندہ ہونا چاہیے.